ویلکم ٹو لا گائیڈر چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کیوں فائل کی جاتی ہے, کن حالات میں فائل کی جاتی ہے اور اس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے. ضابطہ فوجداری میں ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی قابل دسترسی پولیس جرم سرزد ہو تو اس کی رپورٹ انڈر سیکشن 154 CRPC پولیس کو کی جاتی ہے اور پولیس اس پہ کوگنیزنس لے کے FIR درج کرتی ہے. اب مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپلیکیشن دینے کے باوجود پولیس نے پرچہ درج نہیں کیا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پرچہ درج کر دیا لیکن اس کی تفتیش جو ہے وہ اس انداز میں نہیں ہو رہی جس انداز میں کمپلیننٹ چاہتا ہے, میننگ دیئر بائی دیٹ کمپلیننٹ از ڈسسیٹسفائیڈ ود دی انویسٹیگیشن. ان حالات میں لا نے ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی پرووائڈ کی ہے ایگریوڈ پرسن کو کہ وہ ڈائریکٹ میجسٹریٹ کے پاس استغاثہ فائل کر سکتا ہے, پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے انہی فیکٹس پہ جن پہ FIR درج کرانا چاہتا تھا, یا اگر FIR درج ہو گئی ہے اور وہ انویسٹیگیشن سے سیٹسفائی نہیں ہے تو انہی فیکٹس آف سرکمسٹانسز پہ. ایون اس میں پارٹیز بھی چینج کی جا سکتی ہیں اور فیکٹس کو بھی آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اس گراؤنڈ پہ کہ جو ہم نے اپلیکیشن دی تھی پولیس نے اس کے مطابق پرچہ درج نہیں کیا. اس میں انیشل سٹیج پہ جب کمپلینٹ فائل ہوتی ہے میجسٹریٹ کے پاس تو یہ ضروری ہے کہ پہلی ہی ڈیٹ پہ کمپلیننٹ کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے. اس کے بعد سرسری شہادت یا کرسری ایویڈنس جسے کہتے ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہے, اورل ایز ویل ایز ڈاکومنٹری ایویڈنس. اب میجسٹریٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو ایویڈنس دی گئی ہے یہ کافی ہے یا مزید ایویڈنس کی ضرورت ہے. اگر ایویڈنس میجسٹریٹ کے خیال میں کافی ہے تو پھر پروسیس ایشو کر دیتے ہیں اور رسپونڈنٹس کو جو الزام الہان ہوتے ہیں انہیں نوٹسز کر دیے جاتے ہیں. لیکن اگر میجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں ابھی اور مجھے انکوائری کرنی ہے تو پھر وہ میٹر کو پولیس کے پاس بھیج دیتا ہے, وہاں سے رپورٹ منگا لیتا ہے. اگرچہ یہ مناسب نہیں ہوتا کیونکہ آپ جو کمپلیننٹ ہے وہ پولیس سے ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے تبھی وہ کورٹ میں آتا ہے. لیکن اگر پھر بھی کورٹس بعض اوقات یہ کرتی ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیتی ہیں, پولیس اسٹیشن بھیج دیتی ہیں کمپلینٹ. اس کے بعد پھر دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو ان لیمنی ابتدائی طور پہ کمپلینٹ کو خارج کر دیا جاتا ہے, یا پھر جس طرح چالان پیش ہونے کے بعد 173 CRPC کے تحت رپورٹ کو پیش ہونے کے بعد کارروائی ہوتی ہے اسی طرح کارروائی میجسٹریٹ کے پاس ہوتی ہے. اب ایک چیز اور ہے کہ جب اگر اس میں ایکویٹل ہو جاتا ہے, استغاثے میں ایکویٹل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو عام کیس ہوتا ہے میجسٹریٹ کی طرف سے جو ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے اس میں 30 days لمیٹیشن ہوتی ہے اور اپیل فائل ہوتی ہے. لیکن جب پرائیویٹ کمپلینٹ اگر ڈسمس ہوتی ہے, ایکوٹ ہوتے ہیں ایکیوز, تو پھر اس کے خلاف PSLA پیٹیشن فار اسپیشل لیو ٹو اپیل فائل ہوتی ہے. اپیل میں لمیٹیشن 30 days ہے نارملی جنرلی, کیونکہ اسپیشل اسٹیچوٹ ہیں ان کی اپنی لمیٹیشن ہے اور ڈیتھ سینٹینس کی علیحدہ ہے 7 days ہے, لیکن جنرلی 30 days ہوتی ہے لمیٹیشن اپیل اگینسٹ ایکویٹر کی. لیکن PSLA میں 60 days ہوتی ہے, 60 days انڈر سیکشن 4172A CRPC آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں اگینسٹ ایکویٹر. جہاں تک تعلق ہے کنوکشن کا, کنوکشن میں اپیل اسی طرح ہوگی جس طرح عام کیسز میں جو FIR درج ہوتی ہے, کرمنل کیسز ہوتے ہیں اسی طرح درج ہوگی. ایک چیز اور میں واضح کر دوں جو ایمبیگوٹی تھی کہ اگر کمپلینٹ بھی آ جاتی ہے اور پولیس بھی چالان بنا کے عدالت میں پیش کر دیتی ہے تو کیا ہوگا. اس میں فارن اگینسٹ ججمنٹس آتی رہی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اگر پولیس انڈر سیکشن 173 CRPC رپورٹ بھی پیش کر دیتی ہے تو پہلے پروسیڈنگز استغاثے میں ہوں گی اور سبسیکوینٹلی اس کے ڈیسیژن کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آیا FIR میں ضرورت ہے
کارروائی کی یا نہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ایک آلٹرنیٹ دیا گیا ہے کہ اگر پولیس آپ کی بات نہیں سن رہی اور آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں چل رہی تو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اگرچہ لاء میں ایک اور پروویژن ہے سیکشن 22A6 CRPC کہ اگر پولیس پرچہ درج نہیں کر رہی تو آپ ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کے انٹرونشن سے پرچہ درج کرا سکتے ہیں. لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ اگر ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کے حکم پہ پرچہ درج ہو بھی جاتا ہے تو انویسٹیگیشن الٹیمیٹلی پولیس نہیں کرنی ہے, آپ پولیس سے سیٹسفائی نہیں ہیں, تو پھر آپ کے پاس ایک بڑا اچھا حل ہے کہ آپ ڈائریکٹ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. پرائیویٹ کمپلینٹ اسی طرح چلے گی جس طرح ایک کیس کا ٹرائل چلتا ہے, یعنی پہلے پروسیکیوشن ایویڈنس ہوگی, آپ نے اپنے پوری اورل اور ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنی ہے, اس کے بعد 342 کا اسٹیٹمنٹ ہوگا ایکیوز کا, اس کے بعد 340 سب سیکشن 2 کے تحت اگر ایکیوز چاہے گا تو وہ اسٹیٹمنٹ دے گا اور الٹیمیٹلی ڈیسیژن ہو جائے گا جس طرح FIR کے کیسز کا